کہ ان کے پاس یہ ایک سنگل لارجسٹ گروپ ہے ایوان کا، لیکن اکثریت میں نہیں ہے اگر سارے لوگ مل کر حکومت بنائیں۔ لیکن میاں نواز شریف صاحب فرما رہے تھے کہ نہیں، جب ان کو وہ لارجسٹ گروپ ہے تو اخلاقی طور پر ہمیں اس کا راستہ نہیں روکنا چاہیے۔ اور میں آپ حضرات کی علم میں لانا چاہتا ہوں کہ میرے رد عمل کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک بڑا موقر وفد میرے پاس پہنچا، مجھے اس بات پر آمادہ کرنے کے لیے کہ آپ سخت موقف چھوڑ دیں، آپ نرم موقف کی طرف چلے جائیں، اعتدال کی طرف چلے جائیں۔ لیکن جب وہ مجھے مطمئن نہیں کر سکے تو انہوں نے پہلے میرے موقف کی تائید کی، اور جب انہوں نے خود اس بات کا اظہار کیا کہ ہم نے یہ صوبہ اس لیے ان کے حوالے کیا ہے، یہ نہیں کہ قوم نے منتخب کیا ہے، ہم نے یہ صوبہ اس لیے ان کے حوالے کیا ہے کہ پشتون بیلٹ میں مذہب کی جڑیں گہری ہیں، اور مذہب کی ان گہری جڑوں کو اکھاڑنے کے لیے اس سے بہتر مناسب آدمی ہمارے پاس اور نہیں تھا۔ اور ہم نے این جی اوز کے ذریعے سے 15 سال محنت کی ہے ایسی فضا بنانے کے لیے۔ آپ بتائیں جی ہم کہاں کھڑے ہیں جی؟ پاکستان میں، پاکستان کے لوگ مسلمان ہیں، یہاں ایک بڑا مضبوط قسم کا مذہبی فکر کا طبقہ موجود ہے، وہ بھی پاکستانی ہیں، ان کی بھی احساسات ہیں۔ اگر ہم ان کے کاز کی بات کرتے ہیں تو جلدی سے کہہ دیا جاتا ہے مولوی صاحب پھر مذہبی کارڈ استعمال کر رہا ہے۔ اگر ایک قوم پرست اپنی قومیت کا کارڈ استعمال کر سکتا ہے تو میں بھی پھر مذہب کا کارڈ استعمال کر سکتا ہوں، یہ میرا حق بنتا ہے، مجھے کوئی شرمندگی نہیں اس کے اوپر۔ میں پاکستانی ہوں، آئین میں جس چیز کو تحفظ حاصل ہے، اور جب اس کو خطرہ ہوگا تو اگر جمہوریت کو خطرہ ہے اور میں فرنٹ لائن پہ لڑتا ہوں تو پھر اگر اسلام کو خطرہ ہوگا تو فرنٹ لائن پہ لڑیں گے۔ اس پر کسی کو آر نہ دلایا جائے۔ تو اس حوالے سے صورتحال یہ ہے، ہم نے آپ کے ساتھ مل کر متفقہ موقف لیا ہے کہ ہمیں شریعت چاہیے لیکن بندوق کے زور سے نہیں۔ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن مجھے بتایا جائے کہ آج جو اس پارلیمنٹ میں قانون سازی ہو رہی ہے یہ بندوق کے زور سے نہیں ہو رہی۔ ریاستی بندوق اگر وہ اپنے زور سے مجھ سے قانون سازی کراتا ہے وہ سر و چشم پہ قبول، لیکن اگر قوم کا کوئی فرد چاہتا ہے تو ہم اس کو غدار اور دشمن اور فلاں فلاں کہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں اس معاملے میں۔ ہمارا نظریہ یہی ہے کہ ہم جمہوری راستے سے محنت کریں، لیکن جمہوری راستوں سے سن 73 سے لے کر آج تک کیا ملا ہے قوم کو؟ ابھی تک شکوے تو موجود ہیں، لیکن حالات، ملک کہاں کھڑا ہے، ادارے کہاں کھڑے ہیں، ہماری کمزوریاں ہم نظر انداز کرتے چلے آ رہے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، آگے دیکھتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ ہمارے ملک کا جمہوری نظام بھی اس وقت مکمل طور پر پابجولاں ہے۔ پھر یہ کہنا کہ جی دھاندلی کے لیے کمیٹی بنائی جائے اور کمیٹی اس بات کو تلاش کرے کہ دھاندلی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، تحقیقات کرائی جائے۔ آپ حضرات نے ابتدا میں اس پر آمادگی ظاہر کی ہے، لیکن میں نے اول دن سے کہا ہے کہ ہم اس دھاندلی کے لیے کسی تفتیش و تحقیق کے روادار نہیں ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے نصف النہار پر سورج کھڑا ہو اور ہمیں کوئی کہے ثابت کرو کہ سورج ہے، یہ اس طرح کی دھاندلی ہے۔ لہٰذا اس کے لیے کمیٹیوں میں جانا تفتیش و تحقیق کے لیے، اور وہ پھر بھی نہیں کر رہے، آپ کا کمزور موقف ہونے کے باوجود وہ اس طرف نہیں آ رہے۔ یہ ساری چیزیں جو آپ نے اپنے وسیع الظرفی کا مظاہرہ کر کے کہا کہ لارجسٹ گروپ ہے اور حکومت بنائے، آج پنجاب میں مسلم لیگ نون لارجسٹ گروپ ہے،
کیا یہ فراخ دلی وہاں سے آپ کے پاس آئی؟ کیا انہوں نے آپ کو وہاں حکومت بنانے کا موقع دیا؟ جس طرح پیپلز پارٹی نے سندھ میں کہ ہم تو وہاں حکومت بنا رہے ہیں تو ہمیں حلف سے مت روکیں، تو مسلم لیگ نے بھی یہی کہا تھا کہ ہمیں حلف سے مت روکیں، ہم پنجاب میں حکومت بنا رہے ہیں۔ تو کیا جواب ملا آپ کو وہاں پر؟ یہ باتیں میں صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں، شاید جذبات کو ٹھیس بھی پہنچے ان چیزوں سے کہ فضل الرحمان کیا پرانی باتیں دوبارہ کر رہا ہے، لیکن صرف یاد دلانے کے لیے کہ ہم بہت کچھ کھو چکے ہیں۔ آج اگر ہم نے فیصلے کرنے ہیں تو پھر بھرپور فیصلے کرنے ہیں۔ اگر ہم نے کوئی ڈھیلے ڈالے فیصلے کیے، روایتی قسم کے فیصلے کیے، ابھی مارچ آ رہا ہے، اگر مارچ میں سینٹ کا الیکشن ہو جاتا ہے تو پارلیمنٹ کا ایک حصہ ان جعلی لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ تو آپ پھر کہاں کھڑے ہوں گے؟ ملک کہاں کھڑا ہوگا؟ لہذا ہم بڑی صراحت کے ساتھ کہنا چاہتے ہیں کہ آج ہی فیصلہ کریں کہ ہم اسمبلیوں سے مستعفی ہوں گے۔ اگر ہم انہی اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں ہماری توقیر کا یہ عالم ہے، جہاں کوئی کارکردگی نہیں ہے، تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ ہم اپنے مقصد کے لیے، جو شفاف الیکشن کا مقصد ہے، اس کے لیے کوئی کردار ادا کر سکیں گے۔ اگر ہم نے سول سپرمیسی کے لیے کوئی ٹھوس اقدامات کرنے ہیں تو پھر آپ آئیں، عوام کے صفوں میں جانے کے لیے تاجر برادری کے پاس جائیں، وکلاء کے پاس جائیں، اساتذہ کے پاس جائیں، ڈاکٹرز کے پاس جائیں، مزدور کے پاس جائیں، کسان کے پاس جائیں، صنعت کار کے پاس جائیں، اور ان کو کہیں آئیں ہم اکٹھے بیٹھتے ہیں، اکٹھے لڑیں گے۔ ان کو انوالو کرنا ہے پھر ہم نے، اور بڑی قوت کے ساتھ ہمیں ان کو اپنے صفوں میں لانا ہوگا۔ نیب کے بارے میں کافی باتیں ہو چکی ہیں، میں میاں نواز شریف صاحب کے خیالات سے بالکل متفق ہوں، لیکن میں ایک بات یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جب 18ویں ترمیم کے لیے کمیٹی بنی تھی اور آئینی اصلاحات کی کمیٹی کہلائی تھی، تو اس میں ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ جنرل مشرف کی ایک ڈکٹیٹر کی بنایا ہوا ادارہ ہے، اس نے ہمیشہ سیاستدانوں کے خلاف اور جمہوریت کے خلاف استعمال ہونا ہے، اس کو omit کر دیں۔ جہاں بہت سی چیزیں آپ حذف کر رہے ہیں، جہاں پوری 7ویں ترمیم ہم نے حذف کر دی، حذف کرنے کے بعد پھر دوبارہ اس کو بحال کرنا، ہم نے اپنی درخواست کی تھی آپ حضرات سے، لیکن خدا جانے کیوں اس کو برقرار رکھا گیا، کس مصلحت کے تحت برقرار رکھا گیا، ہمیں آج بھی پتہ نہیں چلا، اور آج ہم بھگت رہے ہیں اس چیز کو کہ کس طریقے سے ہمارے اس ملک میں اس کا کردار ہے سیاستدانوں کے خلاف۔ یک طرفہ زیادہ تفصیل سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس پر بات ہو چکی ہے۔ آج آپ اپنی پوری نظام کو دیکھیں، اسمبلی جعلی، آپ کا وزیر اعظم جعلی، سینٹ چیئرمین کے خلاف جو عدم اعتماد ہوا اور وہاں جو کچھ ہوا، میری زبان میں آج چیئرمین سینٹ جعلی، پرسوں ترسوں جو قومی مشترکہ اجلاس میں اقلیت کو اکثریت کہا گیا، شاید وہاں کے ملازمین کو بھی گنا ہوگا انہوں نے اس میں، اور شور شرابہ کے باوجود اس پر بھی ہمیں طے کرنا چاہیے کہ یہ جو گنتی ہوئی ہے یہ غلط ہے، اور پارلیمنٹ کی اکثریت کو اقلیت بنا دیا اور اقلیت کو اکثریت بنا کر پیش کر دیا اور کہا کہ بل پاس ہو گیا۔ تو اب تو قومی اسمبلی کا اسپیکر بھی مجھے جعلی لگتا ہے۔ اب جب پورا پارلیمنٹ بھی جعلی ہو جائے، اس کا حکمران بھی جعلی ہو جائے، پھر کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں ہم وہاں پر؟ یہ سب ڈرامے ہوئے ہیں وہاں پر۔ اور آج جو
FATF کے ذریعے سے قانون سازی ہو رہی ہے، یہ یہاں اب رکے گی نہیں. آپ کی ایٹمی صلاحیت کے خلاف بھی قرارداد آئے گی اور دباؤ آئے گا ایک دن آپ کے اوپر. اب آپ پھنس چکے ہیں، اب اس سے نکلنے کے لیے مضبوط فیصلے کرنے ہوں گے. ڈی نیوکلرائزیشن جو ہے اس کے آپ انتظار کریں گے. آپ تو اس نازک صورتحال سے کہ ہم اپنی عیاشیوں کے لیے پاکستان کو زندہ رکھنا چاہیں جتنے بھی ہم غلام بن جائیں، لیکن ہماری عیاشیاں زندہ رہیں، یہ تو کوئی زندگی نہیں ہے. پاکستان اول ہے ہمارے لیے، اس کی بقا اول ہے ہمارے لیے، باعزت بقا اس کے اول ہے ہمارے لیے. اور وہاں پر جو آئین ہے، آئین کے مطابق ہمارا نظام چلنا چاہیے. کبھی تجاویز آ جاتی ہیں صدارتی نظام. ہم نے آئینی اصلاحات کمیٹی میں اس بات پر اتفاق کیا تھا کہ آئین کے بنیادی ڈھانچے کا تعین کیا جائے، اور ہم نے 4 پلرز اس کے بتائے تھے اور اس پہ اتفاق ہوا تھا: اسلام، جمہوریت، وفاقی طرز حکومت، پارلیمانی نظام. اگر ایک ستون بھی گرتا ہے، آئین گر جاتا ہے، اور آپ کو ایک آئین ساز اسمبلی دے کر نیا آئین دینا ہوگا. آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان اس کا متحمل ہے کہ ہم اثر نو نئے آئین پہ بات کریں؟ 70 سالوں میں جو چیزیں طے شدہ ہیں وہ دوبارہ ری اوپن ہو جائیں، کیا ہم متحمل ہے اس کے؟ تو ان حوالوں سے بھی ہمیں اپنے مضبوط موقف کی طرف جانا ہوگا. اور حالت تو ہماری یہ ہے کہ ہم ملینز اجتماعات کرتے ہیں، لیکن میڈیا کو اتنا کمزور کر دیا گیا ہے، اتنا مقید کر دیا گیا ہے کہ وہ ہمارے لاکھوں کے اجتماعات اور ہمارے تقریریں جو ہیں وہ اپنے چینلوں پہ دکھانے کے قابل نہیں رہے. ان کو روکا جاتا ہے باقاعدہ، اور وہ رک جاتے ہیں. ہمیں میڈیا سے شکوہ اپنی جگہ پر، لیکن ہمیں میڈیا کی مظلومیت کو بھی سامنے رکھنا چاہیے، اور ان کی آزادی کے لیے بھی ہمیں ایک مضبوط موقف لینا چاہیے. پاکستان بڑی ہمت کے ساتھ میگا پروجیکٹس کی طرف جا رہا تھا. سی پیک منصوبہ، پاور جنریشن کا مسئلہ، اور بہت سے منصوبے پاکستان کے سامنے تھے. معدنی ذخائر کی طرف جانا، اس کو پاکستان کے لیے استعمال میں لانا، لیکن آج سب کچھ رک گیا ہے. اور مجھے ایک سفارتکار نے بتایا، باہر کے سفیر نے، کہ جب ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ پاکستان اور پاکستانی قوم میگا پروجیکٹس کی متحمل نہیں ہے، لہذا ہمیں مائکرو لیول پر اور ہمیں میڈیم لیول پر سر نو نئے منصوبے شروع کریں گے. تو پھر انڈے اور مرغی اور کٹے اور یہاں سے شروع ہوئے، اور یہ پالیسی آج ہماری اسٹیٹ کی پالیسی ہیں. یہ ایسا موضوع ہے جی کہ اس پر آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. ہمیں یہ چیزیں دیکھنی ہوں گی کہ اگر آج کی ایک غیر آئینی حکومت دنیا کے کسی بھی ملک کے ساتھ یا بین الاقوامی کسی ادارے کے ساتھ یہ کہتے ہیں جی آپ کو تقریر نہیں جا رہی ہے باہر جی کہا تھا کہ نہ بند کریں موبائل فونز کو. آپ چاہتے ہو کہ یہ باہر لائیو چلے، اندر کا بات نہ ہو؟ میرا تو خیال تھا کہ ہماری آج کی کانفرنس پبلک ہونی چاہیے تھی. ہمیں آفس میں طے کرنا ہے، اس کے بعد پریس کانفرنس کریں. جو میاں صاحب کا صدر صاحب چاہتے ہیں کہ ہم وہ شروع آئندہ، اس کے بعد جو ہم طے کریں گے ہم سب پریس کانفرنس کریں، اس میں ہم سامنے رہیں گے. یا اگر آپ سے صاحب کی ہوا ہے یہ چشکا روز کی چشکا روز کی چشکا
تاسو خبر لایو نه بار نه ځي مخکې لاړل تاسو ورنه خالق تليفون استفهامكم. تو اب ایسی صورتحال میں میرے خیال میں حکومت تو ہماری آواز کو پبلک میں لے جانے سے روکتی ہے، لیکن آج اے پی سی نے بھی ہماری تقریر کو باہر جانے سے روک دیا ہے. تو ہم پیپلز پارٹی سے اور ان کے منتظمین سے اس پر اپنا احتجاج نوٹ کراتے ہیں. جنا مناسب بات ہے جی. موبائل کر رہا ہے. نہیں موبائل کرے بھی صحیح، لیکن ابھی میرے آنے سے پہلے ابھی جب اس لیے میں ان دونوں کو بلا رہا ہوں، میں ابھی آیا اور کہا کہ ہم فونز کو بھی بند کریں گے اور ان دونوں کو بھی بند کریں گے. اور ہم نے سنا کہ اور جو بعد میں پریس اور آپ کا ریکویسٹ پہ آپ کا مسٹر جماعت جو آپ کا ایم ایم اے میں ساتھ ہے، ان کے ریکویسٹ پہ یہ ان کیمرہ ہے اور اس کے بعد پریس ان کانفرنس. کیمرہ تو نہیں تھا نا، اس سے پہلے تو ہمیں جا کہا گیا تھا کہ آپ لوگوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ یہ نہیں، ہم نے کوئی ریکویسٹ ٹھیک ہے نہیں. بی چلو اب بنیادی بات یہ ہے کہ ہم زبانی گفتگو پر اکتفا نہیں کر سکتے کہ آپ ہمیں کہیں کہ جی ہم اب لڑیں گے اور پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور یہ آپ پیچھے بہت ہٹ چکے ہیں اور 2 سالوں میں ان کی بقا کا سبب آپ بنے ہیں. اب باقاعدہ لکھ کر طے کرنا ہوگا تاکہ پبلک کے سامنے ہم یہ ساری چیزیں لے جا سکیں کہ یہ کمٹمنٹ ہے، اور کوئی اس سے پیچھے ہٹتا ہے تو اس کو پھر قومی مجرم تصور کیا جائے. مذاق تو نہیں ہے آخر کہ ہم اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم کمپرومائز کی طرف چلے جاتے ہیں. ٹی وی پہ نہیں چل رہا ہے، سوشل میڈیا پہ آپ لائیو ہمارا کیجیے. تو لائیو اگر آپ چاہتے ہو ٹھیک کہ ہے، یہ ٹھیک ہے، ہمارا ٹھیک ہے. کیمراز آپ کو سوشل میڈیا پہ لائیو کریں. صحیح ہے. لیکن کہ ہمیں بہرحال عملی اقدامات کی طرف جانا ہوگا. کمپرومائز کا راستہ بند. آپ ہماری تحریک کو ایک سیاسی مہمیز تو لگا دیتے ہیں، لیکن جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہمارے مصلحتیں سامنے آ جاتی ہیں، اور یہ رویے جو ہیں اگر اپوزیشن کی جماعتوں کی طرف سے بھی برقرار رہتی ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم ایک دوسرے پر اعتماد کر کے کوئی تحریک چلا سکیں گے. اعتماد کے لیے بھی ہمیں مؤثر باتیں کرنی ہوں گی. ہمیں ایک تجدید عہد کرنا ہوگا. ہمیں حلف اٹھا کر یہاں سے نکلنا ہوگا. ہمیں ایک تحریری میثاق یہاں لکھنی ہوگی. اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا ایک باقاعدہ تنظیمی ڈھانچہ ہونا چاہیے. ہمارے اس اپوزیشن کا باقاعدہ ایک نام ہونا چاہیے. ہمیں ہر طرح کے سرکاری تقریبات کا بائیکاٹ کر لینا چاہیے، چاہے کتنے بھی بڑے ملک کا سپر پاور کا مہمان یہاں آئے. ہماری روایات یہ ہیں کہ ہم ان تقریبات میں چلے جاتے ہیں، لیکن ہمیں ان کو میسج دینا ہوگا کہ ہم اس کو نمائندہ حکومت ہی نہیں سمجھتے جو آپ کی میزبانی کر رہی ہے، لہذا ہم یہ آپ کو میسج دینا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی اس تقریب میں شریک نہیں ہو رہے ہیں. پارلیمنٹ میں قانون سازی کے عمل سے مکمل لا تعلق ہونے کا اعلان کرنا ہوگا. غیر منتخب اور غیر آئینی حکومت کے تمام بین الاقوامی معاہدات سے لا تعلقی کا اعلان کرنا ہوگا. آئندہ کوئی بھی حکومت بنی تو اس کی پابند نہیں ہوگی. یہ گورنمنٹ ہی نہیں ہے. قانون بنائے جاتے ہیں منی لانڈرنگ کے حوالے سے بنائے جاتے ہیں. کیا آپ کو پتہ نہیں ہے سب حضرات کو کہ کالا دھن ہو یا غیر قانونی ترسیلات زر، خفیہ اداروں کا اصل بجٹ ہی وہی ہوا تھا. تو پھر جب ہم کہتے ہیں کہ پیسہ دہشت گردوں کے پاس جاتا ہے تو میرے خیال میں اس پیسے کا بھی راستہ بند ہونا چاہیے جو ریاستی دہشت گردی کے خلاف جاتا ہے.
کے حق میں چلا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمارے مد نظر ہونی چاہیے. اگر آپ ایک مضبوط فیصلہ کرنے، اسمبلی سے استعفے دینے، سندھ کی صوبائی اسمبلی کو تحلیل کرنے اور ایک بھرپور سیاسی تحریک جس میں کہ پارلیمنٹ کے اندر کے قانون سازی کے عمل سے لا تعلق ہونے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو میرے خیال میں، ورنہ ہم تو آپ کے پیچھے کھنچتے کھنچتے ابھی تک آئے ہیں، آپ کے پیچھے کھنچتے کھنچتے آئے ہیں.